جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تمام دنوں سے افضل ہیں، پورے سال کے سب سے بہترین دن ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت کا مقابلہ پورے سال کا کوئی دن نہیں کر سکتا۔ ان دنوں کے اندر تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، تکبیر کہنا، تحمید کہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان ایام کے اندر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا تلاش کریں۔ ان ایام میں روزے رکھنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے والے شخص کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر حاجیوں کو، یعنی جو لوگ حج نہیں کر رہے، ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس طرح حاجی 9 ذی الحجہ کو گناہوں سے پاک ہو رہے ہوتے ہیں، غیر حاجی بھی روزہ رکھ کے اللہ کے کرم کے حقدار ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اور کثرت سے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اسے روزانہ 100 مرتبہ صبح کو پڑھیں تو شام تک شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ذی الحجہ کے دوسرے دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔